قائم رہتا ہے. اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ پہنچا دے ہم سب کو. تو یہ جو اگلی دعا ہے پچھلی مرتبہ شاید میں نے پڑھی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، جو اصحاب کہف کی دعا تھی. اب آگے یہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اچھا خاصے جا رہے ہیں مدین سے مصر کی طرف، راستے میں صحرائے سینا پڑتا ہے، اہلیہ ساتھ ہیں، حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، اور وہ حمل سے ہیں. رات کے وقت میں شدید سردی ہے، صحرا کی سردی، اور اس فکر میں ہے کہ کوئی رات گزارنے کی جگہ ملے. اچانک ایک آگ نظر آتی ہے، تو ایک امید کی کرن دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اس رات کے اندر، رات کے اندھیرے میں یہاں کا آگ ہے، تو آگ تھوڑی سی، آگ کا کوئی شعلہ، اس کا کوئی انگارہ میں لے کے آ جاؤں تو رات کی سردی ہماری دور ہو جائے، میری اہلیہ کی بھی. ان کو ٹھہرا کر آگ کی طرف بڑھتے ہیں. تصور بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. آگ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں آواز آتی ہے، انی انا اللہ رب العالمین، میں تو اللہ ہوں، سارے عالموں کا پروردگار، تمہیں میں نے بلایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا، کہا کہ لاٹھی زمین پر مارو تو وہ سانپ بننے لگی، ہاتھ کو اندر کرو تو ہاتھ جو ہے وہ اس میں سے روشنی پھوٹنے لگی، اور حکم ہوا کہ ہم نے تم کو نبی بنا دیا ہے، جا کر فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دو، ایمان کی دعوت دو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت مان لے، شاید وہ اللہ سے ڈر جائے. اس کے بعد جاؤ. اب ایک دم سے اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ دل پر، سر پر ڈال دیا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اور رسالت کا بوجھ ہوا. تو اتنا بوجھ ہوا کہ آپ کو جاڑا چڑھ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صحرا کے اندر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو کیا کیا خیالات آئے ہوں گے. ان میں سے کچھ خیالات کا قرآن کریم میں ذکر بھی کیا ہے. مثلا ایک خیال ان کو یہ آیا کہ میں تو ان کا مجرم ہوں، فرعون کا، میں نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا انجانے میں. مارنا تو چاہتے تھے بس مناسب حد تک، کہ بھائی ایک مظلوم کے وہ پیچھے پڑا ہوا تھا، تو اتنا مارنا چاہتے تھے کہ وہ مظلوم کو چھڑا لیں مناسب حد تک. مگر اللہ نے قوت بہت دی تھی، تو وہ ایک ہی مکہ مارا تو وہ اللہ بندہ ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اس وجہ سے فرعون تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل کر کے آئے. تو یہ خیال آیا
کیا کیسے جاؤں اس کے پاس؟ وہ تو یعنی میرے خون کا پیاسا ہوا ہے. تو انی اخاف ان یقتل لہم علی ذنب، میں نے ان کا گناہ کیا ہوا ہے، فاخاف ان یقتلون، وہ تو مجھے قتل کرنے کی، مجھے ڈر ہے کہ قتل کر ڈالیں گے. یہ زبردست فکر. دوسرے، زبان کے اندر لکنت تھی ہلکی سی، اور لکنت بھی قرآن نے تو اتنا بتلایا ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب فرعون نے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو فرعون کو کی بیوی جو تھی وہ تو بہت محبت کرتی تھی، اور ہر وقت ان کی خواہش تھی کہ یہ ہمارے ہاں رہے، ہم ان کو پالیں. لیکن فرعون کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ مجھے نجومیوں نے کہا ہے کہ ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ تمہاری ہلاکت کا، تباہی کا باعث بنے گا. تو جہاں کوئی ایسی ہر بات ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ اس کو ٹھٹک جاتا تھا. وہ بیوی سے کہتا تھا یار دیکھو یہ تو کچھ بہت ہی ذہین قسم کا آدمی ہے، لگ رہا ہے مجھے بچہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ اچھا امتحان کر لیں اس کا کہ یہ بچہ نادان بچہ ہے یا یہ کہ کچھ اور چیز ہے. امتحان یہ کر لیں کہ ایک طرف رکھ دیں ہیرا اور ایک طرف رکھ دیں آگ کا انگارہ، دونوں ان کے سامنے رکھ دیں. جو یہ اٹھا لے، اگر یہ ہیرا اٹھائے تو سمجھو کہ سمجھدار ہے، اور اگر انگارہ اٹھائے تو سمجھو کہ یہ بیچارہ معصوم بچہ ہے. رکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر زبان پہ رکھ لیا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا ان سے تاکہ فرعون مطمئن ہو جائے کہ نہیں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بچہ ہی ہے. لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ زبان میں لکنت پیدا ہو گئی. یہ بعض روایتوں میں آیا واللہ عالم. بہرحال یہ قرآن نے کہا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی. تو یہ فکر کہ بھائی میں جاؤں گا تو مجھ سے بات تو پوری طرح کی بھی نہیں جاتی، لکنت ہے زبان میں، ہکلاہٹ ہے، رکاوٹ ہے، تو کیسے میں فرعون کے سامنے جا کے بات کروں گا؟ پھر اکیلا جاؤں گا، کوئی میرا حامی نہیں، کوئی میرا حمایتی نہیں. اتنا بڑا مطالبہ لے کے جاؤں گا فرعون کے پاس کہ تو اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور اللہ کو خدا مان کر سارے اپنے برے عقائد سے توبہ کر لے، اور بنی اسرائیل کو جو تو نے غلام بنایا ہوا ہے اس کو ہمارے حوالے کر دے. اتنے بڑے مطالبات لے کر تنہا جاؤں گا اکیلا. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، رب اشرح لی صدری. پہلے ترجمہ سمجھ لو. اے میرے پروردگار، کتنی پیارا انداز خطاب ہے. اے میرے پروردگار، اشرح لی صدری، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور جو کام آپ نے میرے حوالے کیا ہے اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کے اندر جو گرہ پڑی ہوئی ہے، جو رکاوٹ ہے، اس کو کھول دیجیے، اس کو دور کر دیجیے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر بھی مجھے دے دیجیے، میرا معاون. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میرے بھائی ہارون کو. اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي،
اس کے ذریعے میری طاقت کو بڑھا دیجئے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ان کو میرے معاملے میں میرا بھی شریک بنا دیجئے کہ جس طرح میں آپ کا پیغمبر ہوں، آپ نے مجھے پیغمبر بنایا تو اس کو بھی پیغمبر بنا دیجئے، تاکہ ہم دونوں مل کے کیا کریں، کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اب یہ عجیب بات دیکھو کہ مشن جو سونپا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ فرعون کے پاس جانا، اس کو دعوت دینا، اس کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ ہے نا؟ اسی کے لیے ساری دعائیں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے ہارون علیہ السلام کی معیت مانگی کہ تاکہ وہ میرے مدد کریں، لیکن مدد کرنے کے بعد کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ کیا جب آپ میرا بھائی کو میرا وزیر بنا دیں گے، اس سے مجھے تقویت عطا فرما دیں گے، میرے